ساری امت پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک، اے عبداللہ بس کرو رک جاؤ۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ ہماری آنکھیں تو میرے بھائی خشک ہو چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں۔ ہماری آنکھوں سے اب دنیا کی محبت میں آنسو نکلتا ہے، دنیا کی تکلیف میں آنسو نکلتا ہے، اللہ کی محبت میں کبھی آنسو نہیں نکلتا۔ ان آنکھوں کو رونا بھی سکھاؤ میرے ساتھ، ان آنکھوں کو رونا بھی سکھاؤ۔ یہ آنکھیں اللہ کے خوف سے رونا شروع کر لیں گی تو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے آپ کا یہ رونا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گی۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتی ہے، وعین بکت من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے والے ایمان والے ہوتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تعویذ آپ کے یہاں تعویذ گنگا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے؟ افسوس کی بات ہے اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب کہیں کہیں گنڈا تعویذ چلنے لگا ہے۔ چھوٹے بچوں کو عورتیں مالش کرتی ہیں، مالش کے بعد ان کے ماتھے پہ ٹیکا لگاتی ہیں۔ پوچھو یہ ٹیکا کیوں لگایا؟ کہتی ہے نظر کا ٹیکا لگایا ہے، نظر نہ لگے۔ معاف کرنا، تمہارے کاجل کا ٹیکا لگانے سے کسی کو نظر بد سے بچایا نہیں جا سکتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کاش کہ آپ نے وہ دعائیں سیکھی ہوتی تو اللہ کے نبی اپنے بچوں کو پڑھ کے بند کرتے ہوتے تو تمہیں کاجل کا ٹیکا لگانے کی نوبت نہ آتی۔ میرے نبی اپنے دونوں نواسوں کو، حضرت حسن کو حضرت حسین کو کیا پڑھ کے بند کرتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بڑی پیاری دعا ہے، بچوں کو پڑھ کے دم کر دو۔ اے میرے بچے، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ہر شیطان سے اللہ تیری حفاظت کرے، ہر نظر بد سے اللہ تیری حفاظت کرے۔ تو دعائیں تو آتی ہیں، اور معاف کیجیے گا بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری عورتیں جلسوں میں بھی جاتی ہیں اور تقریر کم سنتی ہیں اور فیشن زیادہ کرتی ہیں۔ تقریر کہاں سنی جاتی ہے؟ سیمانچل کے جلسوں میں کہیں کہیں جلسے والے پوسٹر پہ لکھتے ہیں ہمارے یہاں میلہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دکان لگانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ 90% سیمانچل کے کشن گنج، ارریا، پورنیا، کٹیہار کے پروگراموں میں میلہ لگتا ہے، اور یہ تمام عورتیں ماشاءاللہ اس میلے میں زیادہ لگی رہتی ہیں اور پنڈال کے نیچے کم آپ کو ملتی ہے، تقریر میں کم ملتی ہے۔ اور جلسے میں تقریر سننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کی ساری جانکاری ہے، آپ کو بار بار اسلام کے بارے میں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ ہر جمعہ کے خطبے میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو میرے پیارے ساتھی، ہر گاؤں کی جامع مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام کرو۔ اور یہ جو آپ نے بنات کھول کے رکھے ہیں، لڑکیوں کو عالمہ بنا، کیوں بنایا عالمہ بھائی؟ عالمہ اسی لیے بنایا ہے کہ لڑکی کا رشتہ اچھا لگ جائے؟ نہیں، عالمہ بنایا ہے تو اس کے علم کا یوز بھی کرو۔ کچھ عورتوں کے وشیش پروگرام ہو، اسپیشل پروگرام، لیڈیز کے پروگرام ہو، جہاں کوئی عالمہ ان کو بیٹھ کر کے درس دے، ان کو وضو کا طریقہ سکھائے، ان کو نماز کا طریقہ سکھائے، ان کو غسل کا مسئلہ بتائے، ان کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ بتائے، ان کو ایمان کے بارے میں بتائے۔ آج عورتیں ناواقف ہیں، نادان ہیں، نہیں ان کو کوئی جانکاری، اور حالات اتنے برے ہیں کہ ڈیلی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے،
उत्तर प्रदेश जैसी जगह और बरेली जैसी जगह, अभी वहां की न्यूज कल सोशल मीडिया पर मैंने देखी। नेहा नाम की एक मुसलमान लड़की, एक गैर मुस्लिम लड़का जो वहां मजदूरी करने आता था, पेंट करने आता था, उसके साथ मुसलमान लड़की का अफेयर हुआ और 3 महीने तक बगैर शादी के उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो रह रही थी, जिसको समाज में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। हराम तरीके से, नाजायज तरीके से बगैर शादी के उसके साथ रह रही थी। और अब वही लड़की बयान दे रही है कि मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, आज से मैं नेहा कुमारी हूँ, मेरा नाम नेहा अंसारी नहीं है, मैं नेहा कुमारी हूँ, मैं इस्लाम को छोड़ रही हूँ। और फिर ये भी मीडिया के सामने बयान दे रही है कि मेरे माँ बाप मुझको धमकी दे रहे हैं। अफसोस की बात है मेरे साथी, हम आम बबूल का पेड़ लगा के आम तो नहीं तोड़ सकते मेरे साथी। हम जो बोएंगे वही तोड़ेंगे। हम जिस चीज की खेती करेंगे पैदावार भी उसी चीज की होगी। अपनी औलाद को अगर दीन नहीं सिखाया है, इसी कटिहार के एक इलाके में एक साहब के यहाँ मैं गया, उन्होंने बड़े फक्र से कहा, मौलाना साहब मेरे 4 बेटे हैं और मेरी इतनी बेटियां हैं और सबको मैंने आलिम बनाया है, सारी बेटियों को आलिमा बनाया। मैंने कहा क्यों आपने बच्चों को आलिम बनाया? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं जब मैं मरूं तो मेरे बच्चों में कोई ऐसा न हो कि जो मेरा जनाजा न पढ़ा सके। मैं जब मरूं तो मेरे सारे बेटे इस लायक हैं कि कोई भी आगे बढ़ के मेरा जनाजा पढ़ा सकता हो। मैं अपनी औलाद को ऐसा बना के जाऊंगा। दुनिया में ऐसे बाप भी होते हैं मेरे साथ। ऐसे बाप बनो, अपने रब पर भरोसा करने वाले बनो, तवक्कुल करने वाले बनो। तावीज, डंडा, कुछ लोग घरों में क्या करते हैं, घरों में वो गिनती और उल्टी सीधी गिनतियां वो लटका देते हैं। खैर बरकत, घर में आप अगर बरकत चाहते हैं तो कुरान की आयतों को पढ़ने से बरकत आएगी, कुरान की आयतों को लटकाने से बरकत नहीं आएगी। एक हफ्ते से लगातार मेरी तकलीफ हो रही है, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ था। मैं डॉक्टर के यहाँ गया, होम्योपैथी की उसने दवा दी। अब वो दवा मैं गले में लटका लूंगा तो मुझे आराम नहीं मिलेगा, दवा पीने से आराम मिलेगा। कुरान करीम शिफा है, मगर कुरान को पढ़ने से आपको शिफा मिलेगी, कुरान को लटकाने से शिफा नहीं मिलेगी। ईमान वाले वो हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ऐ अल्लाह मैं बीमार हूं, मैं खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, क्या मैं बैठ के पढ़ सकता हूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता वो बैठ के पढ़ेगा, जो बैठ के भी नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़ेगा, और जो लेट के भी नहीं पढ़ सकता है, अल्लामा इब्न बाज का फतवा मौजूद है, इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना। अगर एक इंसान आईसीयू में है